یہ کیسی جماعت ہے؟ یہ یوسف یوحنا کو محمد یوسف بنا دیتی ہے، یہ انضمام الحق کو سنت رسول کا اتباع کرنے والا بنا دیتی ہے، یہ مصباح الحق کے چہرے کے اوپر داڑھی سجا دیتی ہے۔ تبلیغ پر کبھی بھی پابندی نہیں لگ سکتی۔ ہاں یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اس کلمے پر پابندی ابو جہل نہیں لگا سکا، لگا سکا؟ بولے۔ یہ ملک ہے کہ جہاں جس علاقے میں، جس شہر میں صدیق اکبر کلمے کی خاطر مار کھا کر بے ہوش ہو گئے، نبی نے پتھر کھائے، صحابہ پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں، آج وہی اور اسی علاقے میں، اسی ملک میں کہا جا رہا ہے کہ جی تبلیغ کی پابندی ہے۔ کس کی؟ تبلیغ کی پابندی ہے۔ سلمان خان کے شو کی پابندی نہیں ہے، نیم برہنہ لڑکیوں کا رقص یہ منع نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں ہے، کافرہ عورتوں کو سینے سے لگانا اس پر پابندی نہیں ہے، سر عام شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہاتھ میں پکڑ کر عورتوں کو چھیڑنا اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی ہے تو کس پر؟ اس کلمے کے اوپر جس کے لیے نبی نے مار کھائی، جس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، جس کلمے کی خاطر نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، مڑ کر دیکھا مکہ کو، میرے آقا نے فرمایا مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم والے مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے۔ وہ محبوب شہر نبی کو چھوڑنا پڑا۔ کون سا مکہ؟ جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں ہیں، جہاں حضرت اسماعیل کی وفائیں ہیں، جہاں مائی ہاجرہ کی ادائیں ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں ملتزم ہے، جہاں پر بیت اللہ ہے، جہاں میزاب رحمت ہے، جہاں روزانہ 70,000 نوری فرشتے حاضری دیتے ہیں، جہاں آب زمزم ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، مقام عرفات ہے، یہ سارے مقامات، ان سب کو چھوڑا تو کلمے کی خاطر، اس پر پابندی ہے، لیکن ان پر پابندی نہیں۔ وہ یہودی جن کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے کہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی نہ ہو جاؤ، ان کو بیت اللہ کے طواف کرنے کی اجازت ہے، اور انہوں نے طواف بھی کی تو کس طرح؟ کتوں کی آوازیں نکال کر۔ یہودیوں کو بیت اللہ کی طواف کی اجازت ہے، لیکن مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس بیت اللہ پر قبضہ ابرہہ لشکر سمیت نہیں کر سکا، کاسف معقول بن گیا، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اس پر حملہ بڑے بڑے جابر آئے، بڑے بڑے طاقتوں والے آئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک آئے، وہ نہیں کر سکے۔ اس کلمے پر پابندی ابو جہل نہیں لگا سکا، لگا سکا؟ بولے۔ وہ دبانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ابو لہب نہیں کر سکا۔ ابو سفیان سیاست دان، سب سے بڑا عرب کا، دین اسلام کو وہ بھی ختم روک، بلکہ خود اسے اسلام کے دامن میں آنا پڑا۔ آخر میں 1000 آئے تھے 313 کو روکنے کے لیے، روک سکے؟ کبھی نہیں روک سکے۔ تم کیسے روکو گے؟ تو اپنی خیر منا۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی بادشاہ کی سب سے زیادہ سیکورٹی ہے تو یہ خبیث ہے۔ اس کو ابن سلمان محمد نہیں کہنا چاہیے، میرے نبی کا پاک نام ہے، یہ پاک لوگوں کے ساتھ ججتا ہے، اس طرح کے یہودی النسل لوگوں کے ساتھ نہیں ججتا۔ جو نبی کے کلمے کے پاس نہ رکھ سکے اسے محمد نام رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یار ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں مغربی تعلیم کی؟ یہ کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں بیٹیوں کو عالمہ بناؤ، ان کالج اور یونیورسٹیوں میں مت بھیجو،
پہلا تمہارا جنازہ نکالیں گے، پھر دین کا جنازہ نکالیں گے، پھر دین کو ملک سے نکالیں گے. یہ اولین ترجیح ہے مغرب کی. گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا مسلمان ہونا کافروں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. کیا ہے؟ تبلیغ پر کبھی بھی پابندی نہیں لگ سکتی. ہاں یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اقبال نے کہا تھا. یہ ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. چاہے مسجد میں بیٹھے اور چاہے تپتی ہوئی ریت کے نیچے، اوپر پتھر ہے پھر بھی احد احد کی آواز نکلتی ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. اس کے لیے شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ افریقہ کے جنگلات کے اندر اس نغمے کی گونج آج بھی پڑی ہوئی ہے. وہاں پر بھی صحابہ کی یادیں موجود ہیں. آج بھی جماعتیں سب سے زیادہ افریقہ میں جاتی ہیں. ہزاروں لوگ ایک ایک مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. عرب والوں نے اس کام کو نہیں کیا، اللہ نے عجم والوں کو کھڑا کیا ہے. آپ کی سیاہ ستہ لکھنے والا کوئی ایک بھی عربی نہیں ہے، سارے کے سارے عجمی ہیں. کون ہے؟ سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر آپ کو فراہم کرنے والے عجمی ہیں. سب سے زیادہ تحریکات کا اندر حصہ ڈالنے والے عجمی ہیں. سب سے زیادہ معتبر سیاسی شخصیات، علمی شخصیات، قرآن پر محنت کرنے والے، سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے عجمی ہیں. سب سے زیادہ حدیث پر کام کرنے والے عجمی ہیں. سب سے زیادہ دین کے لیے قربانی دینے والے عجمی ہیں. تم کیسے اس کلمے کو روک سکتے ہو؟ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو تلواروں کی چھاؤں میں پل کر خنجر کے نوک کے نیچے اس کلمے کا ورد نہیں چھوڑا. آج تو الحمدللہ ہم ایٹمی پاور بھی ہے اور ہمارے پاس الحمدللہ پاور بھی ہے. ہمارے پاس آج بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں جو آنے واحد کے اندر انشاءاللہ کایا پلٹ کر رکھ دیں گے. تم کیا، تمہاری اوقات کیا؟ تم نے ساری زندگی عیاشی کی ہے، تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا. حرم کی وجہ سے تمہاری مسلمان عزت کرتے ہیں، یہ دین کی وجہ سے عزت ہے. اگر تم دین کو عزت نہیں دو گے، کسی مسلمان کے نزدیک تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. کوئی عزت؟ بولے جی. اگر تم دین سے الگ ہو جاؤ، تم نے دین کی عزت نہیں کی، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا ہے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حرم شریف اس کا ہے، بیت اللہ اس کا ہے، روضہ رسول اللہ ہر اس انسان کا ہے جس نے میرے نبی کے دین کو سچے دل سے قبول کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ایسے حالات آئیں گے کہ تمہیں حج کرنے بھی نہیں دیا جائے گا. روضہ رسول میں جانا چاہو گے لیکن بیجا نہیں جائے گا. اب بھی باز آ جاؤ. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے میں دو طرح سے انسانوں کے امتحان لیتا ہوں، نعمت دے کر بھی امتحان لیتا ہوں اور نعمت چھین کر بھی امتحان لیتا ہوں. ہمیں اللہ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے. کسی اسلامی ملک کو وہ نعمت حاصل نہیں جو میرے اور آپ کے ملک کو حاصل ہے. کوئی اور اسلامی ملک ایٹمی پاور ہے؟ وہ سب ہم سے زیادہ امیر ہے. اسلامی مالک سارے کے سارے ہم سے امیر ہیں، لیکن ایٹمی پاور یہ تھوڑی اللہ کی نعمت ہے. کسی ملک کے پاس ایسی فوج نہیں ہے جیسی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کے اندر آپ کے ملک سے بڑے علماء نہیں پائے جاتے الا ماشاءاللہ. انگلیوں پر نام گنے جا سکتے ہیں. شیخ الاسلام آپ کے پاس ہے، مفتی اعظم آپ کے پاس ہیں. پوری دنیا کے لوگ اگر فتوے پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں پاکستانی علماء سے، کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو وہ پاکستان آ کر بنتا ہے، کوئی مفتی بننا چاہتا ہے پاکستان آ کر بنتا ہے، کوئی تبلیغی بننا چاہے پاکستان آ کر بنتا ہے، کوئی دین سیکھنا چاہے پاکستان سے آ کر سیکھتا ہے. یہ ایسا ملک اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. پوری دنیا کے اندر سعودیہ عربی ملک ہے، بولنے والے عربی ہیں، ہر جگہ درسگاہیں موجود ہیں، پابندی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ سالانہ اتنے حفاظ تیار نہیں کرتا جتنا پاکستان کر کے دیتا ہے پوری دنیا.
سب سے زیادہ حفاظ اگر کوئی ملک پیدا کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے. دین میں اگر کسی ملک کا سب سے بڑا نمبر ہے تو پاکستان ہے. حج بیت اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ رش ہوتا ہے ریونڈ مرکز میں ہوتا ہے, سالانہ اجتماع میں ہوتا ہے. یہ کون سی جماعت ہے جس میں کوئی فرقہ بازی نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے, مخصوص طبقے کی جماعت. یہ کیسی جماعت ہے؟ یہ یوسف یوحنا کو محمد یوسف بنا دیتی ہے. یہ انضمام الحق کو سنت رسول کا اتباع کرنے والا بنا دیتی ہے. یہ مصباح الحق کے چہرے کے اوپر داڑھی سجا دیتی ہے. پوری دنیا کے اندر گلیمر کے دنیا کے وہ بٹکے ہوئے لوگ جنہوں نے ساری زندگی ناچ گانے میں صرف کی, شراب و کباب کے اندر جنہوں نے زندگی گزاری, وہ بھی جب توبہ کرتے ہیں تو اس جماعت کی برکت سے کرتے ہیں, تبلیغ کی محنت سے کرتے ہیں. جنید جمشید ملا گلوکار سے عاشق رسول بنا کہ نہیں بنا؟ اس جماعت کی برکت سے. کارج کے اندر رہنے والا جسے نہ اللہ کا پتا تھا نہ رسول کا پتا تھا, جو ہر فنکشن کے اندر گانا گاتا تھا, جسے لوگ طارق جمیل کہتے تھے, اگر وہ آج مولانا طارق جمیل ہے, عالمی مبلغ اسلام ہے, تو تبلیغی جماعت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ اگر یوسف یوحنا آج چلہ لگاتا ہے, چارما لگاتا ہے, اسلام کی دعوت لوگوں میں دیتا ہے, تو تبلیغ کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ تبلیغ کی وجہ سے. آپ کے پاکستان کے نامور گلوکار اور اداکار اگر ان کے چہروں پر داڑھی ہے, ان کی بیٹیاں اور بیگمات پردے کے اندر ہیں, تو اس جماعت کی برکت کی وجہ سے. اگر یہ ملک بچا ہوا ہے تو اس کا سبب بھی یہ جماعت ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جب تک امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے گا اللہ اس سے اپنے عذاب کو دور رکھے. یہ تو ہمارے ایمان کے بنانے کا سبب ہے. ڈور ٹو ڈور جا کر کوئی جماعت دعوت دیتی ہے تو یہ مار کھانے کے باوجود پھر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, تو تبلیغی جماعت ہے. اپنا مال, اپنی جان, اپنا وقت خرچ کر کے, آپ کو پتا ہے یہودی کس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکا؟ دو چیزوں کا توڑ کافر کے پاس نہیں ہے. ایک خودکش بمبار کا توڑ کافر کے پاس نہیں ہے. وہ میزائل تو مار سکتا ہے دور سے بیٹھ کر, لے کر خود کو اڑا نہیں سکتا. اس کا توڑ اس کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا جماعت والوں کا توڑ, کیونکہ حکومتیں انویسٹمنٹ کرتی ہیں نا پیسہ عیسائیت کو پھیلانے کے لیے, یہودیت کو پھیلانے کے لیے, لیکن واحد یہ جماعت ہے جو اپنا وقت بھی لگاتے ہیں, اپنا مال بھی لگاتے ہیں, اپنی جان بھی لگاتے ہیں, اپنوں کی جدائی بھی برداشت کرتے ہیں, بیرون ملکوں کا سفر بھی کرتے ہیں, سال بھی لگاتے ہیں, 7 ماہ بھی لگاتے ہیں, 4 ماہ بھی لگاتے ہیں, 10 دن بھی لگاتے ہیں, چلہ بھی لگاتے ہیں, اور 3 دن بھی لگاتے ہیں, 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, سب کچھ اپنا لگاتے ہیں, کسی سے کچھ نہیں مانگتے. انہیں مسجد میں نہ رہنے دیا جائے, یہ باہر ڈیرا لگا لیتے ہیں. انہیں شہر میں نہ چھوڑا جائے تو یہ صحرا کے اندر ڈیرے ڈال کر وہاں پر اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں. اس کا توڑ مغرب کے پاس موجود نہیں ہے. جب بھی ایسے لوگ آئیں مجھے بتائیں, آپ کوئی بندہ ہمیں فری میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے, اس سے نفرت ہونی چاہیے یا محبت ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ ہماری ایمان کی فکر کرتا ہے. باپ خدا کی قسم آج بیٹے کے ایمان کی فکر نہیں کرتا. رب کعبہ کی قسم ہے ممبر رسول پر ہوں, بیوی شوہر کے ایمان کی فکر نہیں کرتی, شوہر اپنی بیوی کے ایمان کی فکر نہیں کرتا, بڑا چھوٹوں کے ایمان کی فکر نہیں کرتا. پوری دنیا کے اندر واحد جماعت جیسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے, یہ سب کی فکر کرتی. اپنے تو اپنے, یہ پرائیوں کی فکر کرتی. یار نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر افریقہ کے صحرا میں جانے کی کسی کو کیا پڑی ہے؟ وہ پیسہ بھی اپنا لانا کی مفادے ریچ دسو. جو جس افریقے میں کھانے پینے کا یہ عالم ہے, چند دن پہلے ویڈیو آئی, چوہوں کا وہ کباب بنا کر کھا رہے ہیں. مفلسی کا یہ عالم ہے, تو کی نہ بنائے نا. لیکن کیوں؟ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے. ما انا علیہ و صحابی, میرے نبی نے فرمایا تھا وہ جماعت نجات دہندہ ہے, وہ کامیاب جماعت ہے, جنتی وہی لوگ ہیں. 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں, ایک جنت میں جائے گا.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے نام نہیں لیا بلکہ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طرح ہم نے دین کے لیے سختیاں برداشت کی، کلمے کی خاطر ہم نے مارے کھائیں، ہم نے اپنے مزار پوری دنیا میں بنائے، واحد جماعت ہے پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے مزار پوری دنیا کے اندر بنائے ہیں اور ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے، یہود و نصارہ کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، تو کل مولا کریم جس طرح تو نے یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر کے دکھایا، کاسف معقول بنا دیا، کسی کو ہوا کے ذریعے سے، کسی کو آگ کے ذریعے سے، کسی کو تلوار کے ذریعے سے، کسی کو چیخ کے ذریعے سے، کسی کو طوفان کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے نشان عبرت بنا دیا، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ ایسا ہی ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹا کر نشان عبرت بنا دے قیامت تک کے لیے، تاکہ پھر کوئی ظالم اسلام کے اوپر پابندی لگانے کا سوچ بھی نہ سکے۔